کیا آپ کو پتا ہے صدقہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور سب سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے صدقے کی۔ صدقہ سب سے طاقتور چیز ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے ہم جہنم کے عذاب سے اور آگ کی گرمائش سے بچے رہیں گے۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ دنیا میں آپ صدقہ دیں گے اور اس کا ثواب روزہ محشر میں آپ کو ملے گا۔ صدقہ آپ دنیا میں دیں گے اور اس کا ثواب آپ کو دنیا میں دگنا ملے گا اور ہمیشہ کے لیے روزہ محشر میں آپ صدقے کے سائے تلے ہوں گے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے صدقے کی اہمیت؟ کوئی صدقے کی اہمیت پوچھے تو میت سے پوچھے۔ میت صدقے کو کیوں اتنی ترجیح دیتی ہے؟ میت کو کیوں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں واپسی بھیج دے، ہم جائیں اور جا کر صدقہ دیں؟ کیوں یہ خیال آتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میت کو کیوں یہ خیال آتا ہے اور وہ کیوں صدقے کو اتنی ترجیح دیتی ہے؟ جیسا کہ سورہ منافقون کی آیت میں فرمایا، اے میرے رب، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس دنیا میں لوٹایا جائے تو ہم صدقہ کریں اور نیکوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ تمنا ہوتی ہے میت کی۔ کیوں ہوتی ہے؟ میت صدقہ کی تمنا میں اس لیے لگی رہتی ہے کیونکہ وہ مرنے کے بعد صدقے کا عظیم ثواب خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اسی تمنا میں لگے رہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اس دنیا میں اگر تو تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو ہم صدقہ کریں اور نیکوں میں شامل ہو جائیں۔ صدقہ کی اہمیت کیا خوبصورت انداز میں ہے۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ یعنی صدقہ آپ کی تمام مشکلات کو اور آپ کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ آپ کی تمام مشکلات اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے، خواہ وہ مصیبت آپ پر پہلے سے آئی ہوئی ہو یا آنے والی ہو۔ پہلے سے آئی ہوئی ہوگی تو اس کو آپ سے دور کر دے گا اور اگر آنے والی ہوگی تو انشاءاللہ وہ مصیبت آپ پر نہیں آئے گی۔ اور ہاں، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے مصیبت، مشکلات، ان سب کا انتظار مت کریں۔ یہ تو ضروری نہیں کہ جب آپ کسی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو یا کسی مصیبت کا سامنا کر رہے ہوں تو سبھی صدقہ و خیرات کرو۔ آپ کو چاہیے آپ ویسے بھی صدقہ و خیرات کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ پر کون سی مصیبت یا کون سی مشکل آنے والی۔ آپ کو پتا ہے ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرنا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی سب سے افضل ترین صدقہ کیا ہے۔ سب سے افضل صدقہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی، یعنی پانی کا صدقہ سب سے افضل ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے گھٹنے میں زخم ہے، 7 برس گزر گئے ہیں، ہر قسم کی دوا اور علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں۔
بڑے بڑے طبیبوں سے بھی رجوع کیا لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کہیں پانی کی قلت ہے تو تم وہاں کنواں بنوا دو۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب اس کنویں میں سے پانی نکل آئے گا تو تمہارا زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ جب کنویں میں سے پانی نکل آیا تو اس شخص کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ! اے انسان، تو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو صدقہ و خیرات پر خرچ کیا کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ سبحان اللہ! پھر ہم کیوں دیر کریں صدقہ و خیرات کرنے میں؟ ہمیں تو چاہیے ہم جلد از جلد، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی ہو، ہم روزانہ صدقہ کریں، بلکہ ہم اپنی صبح کا آغاز ہی صدقہ دے کر کریں۔ اب صدقہ سب سے طاقتور چیز ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے، جو آپ کی پریشانیوں کو اور آپ کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو کس بات کا ڈر ہے، صدقہ و خیرات کرنے میں یا خرچ کرنے میں؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے آپ جو اپنا مال پیسہ خرچ کریں گے کہ پاس ان پیسوں میں کمی آ جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو 1 روپیہ صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پیسوں میں بے پناہ برکت ڈالتا ہے۔ اگر آپ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں اللہ آپ کو اس سے ڈبل عطا کرے گا۔ پھر آپ کیوں صدقہ و خیرات سے دور ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے یا پھر بہت بڑا کسی کا غصہ برداشت کر لیں، کسی کو معاف کر دیں، کسی کو پانی، دروازے پہ اگر کوئی آیا ہے تو اسے پانی پلا دیں۔ ضرورت مند کے گھر میں ایک درخت لگوا دے جس کی چھاؤں میں وہ لیٹے، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ صدقے کے بارے میں جان چکے ہوں گے، اس کی اہمیت، اس سے کون سی مشکلات دور ہوتی ہیں اور ہمیں صدقہ دینے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ صدقہ کے الفاظ سے بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے، صدقہ کی کیا اہمیت ہے اور سب سے افضل ترین صدقہ کیا ہے، ان سب سے بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے۔ اللہ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو صدقہ دینے کی توفیق دے اور روزہ محشر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔